السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو الحمدللہ ہم لوگ دیندار ہیں بہت زیادہ، اور ہمارے اندر دینداری بہت اچھے سے ہے۔ ہم باہر بیٹھ کے دین کی دعوت بھی دیتے، دین کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ لوگ ہمارے ساتھ جڑتے بھی ہیں، اور ہم نے ہر سال 4 مہینے لگائے۔ 4 مہینے کی ترتیب ہماری ایسی ہے کہ ناغہ نہیں ہوتی، چھوٹتے نہیں کبھی 4 مہینے، کبھی چھوٹے نہیں، فضل کرم ہے اللہ کا۔ اب دیکھو ہم بیرون کے تقاضا ہے تو بیرون بھی چلے گئے، باہر بھی چلے گئے، بدیش بھی چلے گئے، 3 بار ہم نے 4 مہینے لگا دیے۔ اب اس کے بعد ہماری زندگی کے اندر ماشاءاللہ اس طریقے سے قرآن پڑھنا آ گیا کہ ہم لوگ جب قرآن پڑھتے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی عالم، حافظ یا کوئی قاری ہے۔ تو دیکھو یہ چیز آئی ہمارے اندر محنت کی، ہم نے محنت کری، ہم نے محنت کی ہے، تو یہ چیز ہماری قابو میں آ گئی ہے، ہم نے اپنے اس میں کر لی ہے۔ تو دیکھو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ہم جیسے دیندار ہیں، ہم جس طریقے سے اعمال کرتے ہیں، ہم جس طریقے سے اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لے کے آ چکے ہیں، ہم اچھی طریقے جانتے ہیں کہ ہماری زندگی پہلے کیسی تھی اور اب ہماری زندگی کیسی بن چکی ہے۔ ہمارا تعلق اب اللہ سے بہت زیادہ اچھا بن چکا ہے، بہت زیادہ اچھا بن چکا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جس طریقے سے ہمارے اوپر ذمہ داریاں پوری امت کی ہے، پوری امت کی ذمہ داری ایک ایک دائی کے اوپر ہے۔ ایک ایک دائی کو کام اسی فکروں پہ کرنا ہے کہ میرے اوپر پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ اب پوری امت کی ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک انسان، ہر ایک مرد عورت پوری دنیا کا جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا کیسے بن جائے، یہ گمراہی سے ہٹ کے ہدایت پہ کیسے آ جائے، اور یہ جو مقصد سے ہٹے ہوئے یہ مقصد پہ کیسے آ جائے۔ دیکھو یہ مقصد والی جو کہانی ہے، مقصد والی جو یہ چیز ہے، مقصد والا جو یہ مقصد ہے، مقصد پہ لانے کا یہ ایک یہی ہے کہ انسان کو وہ کامیابی مل جائے جو ہمیشہ کی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ ہمیشہ والی کامیابی بہت زیادہ لطف والی کامیابی ہے، اور اتنی بڑی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ انسان اور ایمان والوں کے لیے ہی بنائی ہے۔ دیکھو وہ چیز ایک ایسی چیز ہے، سب سے پہلے ہمارا مسئلہ کیا ہے، وہ ہے قبر قبر کی زندگی ہماری، قبر کی زندگی ہماری۔ قیامت کب آئے گی وہ اللہ عالم، اللہ جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اس سے کتنے سال ہو چکے ہیں جب دنیا بنی ہے، اور جب سے انسان مر ہی رہے ہیں، دنیا جب سے بنی ہے، جب سے انسان مر ہی رہے، لیکن سکون اور عافیت سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لے کر آئے، اور اپنے ایمان کو انہوں نے مضبوط بنایا۔ کیسے بنایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، اور جتنے بھی وقت کے نبی تھے، جو لوگ نبیوں پر ایمان لے گئے وقت کے نبی پہ، تو دیکھو وہ لوگ کیا ہے، کامیاب ہو گئے۔ اب قیامت کب آئے گی یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا یہ غیبی چیزیں کوئی نہیں جانتا، یہ صرف اور صرف اللہ کے علم ہے چیز والی۔ تو اس سے پہلے کیا ہے، ہمارا منظر قبر کا ہے۔ قبر میں مجھے اور میرے اعمال چھوڑ دیے جاتے ہیں، چھوڑ دیے جائیں گے، اور وہ اعمال میرے جیسے ہوں گے اسی طریقے سے فیصلہ ہوگا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ دیکھو قبر سوال کرتی ہے کہ میں روزانہ قبر پکارتی ہے، روزانہ بولتی ہے، روزانہ سوال کرتی ہے قبر کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوں، یہ روزانہ قبر بولتی ہے۔ اور جتنے بھی میری پشت پہ چلتے ہیں، جتنے بھی، سب کو دیکھو قبر جانتی ہے، ٹھیک ہے، سب کو، اور روزانہ اعلان قبر کرتی ہے۔ پھر ایک اعلان قبر یہ کہتی ہے کہ میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوں، اور میرے اندر بہت زیادہ خزانے ہیں، بہت زیادہ چیزیں ہیں، سہولتیں ہیں،
قبر دیکھو دو چیزوں سے بنی ہوئی ہے، ایک گناہ اور ایک اعمال، نیک اعمال۔ دو چیزیں اس کو خوبصورت بناتی ہے اور بدصورت بناتی ہے، وہ ہے بد اعمال اور گناہ، زناکاری، چوری اور آپ کی دوسروں کی غیبت۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ غیبت انسان جس کی کرے گا جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ بھی اسے معاف نہیں کرے گا، کیونکہ جس کی غیبت کری اس سے معافی مانگنی ضروری ہے۔ اس میں معافی مانگنے میں ہم کیا کریں، شرمندگی پیدا نہ کریں۔ عزت کا دینے والا اللہ ہے، جب انسان کسی سے شرمندگی سے اسے بولتا ہے کہ میں نے آپ کی یہ غیبت کی تھی تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا کرتا ہے۔ 100% اس کے دل میں محبت آتی ہے کہ بھائی اس نے غیبت بھی کری ہے، میری چگلی بھی کری، میری برائی بھی کری، اب مجھ سے توبہ کرنا ہے یا مجھ سے معافی مانگ رہا ہے تو وہ معاف کرتا ہے۔ نہیں بھی کر رہا ہے تو آپ تو اپنا دل صاف کر لو۔ اب یہ جنت، قبر، اعمال، یہ سب اعمالوں کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے۔ کہنے کا مین مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے اوپر ذمہ داری 4 عورتوں کی ہے۔ 4 عورتیں کیسے کہ میرے اوپر ایک میری ماں ہے، پھر میرے اوپر ایک میری بہن ہے، پھر میرے ساتھ ایک میری کون ہے، اہلیہ، وائف، بہو، پتنی وہ ہے، ٹھیک ہے، یہ 3 ہو گئی۔ اور چوتھی جو ہے وہ ہے جس کے لیے ہم دن و رات محنت کرتے ہیں، وہ ہے ہماری بیٹی، بچی۔ تو یہ اللہ سے کہیں گی اگر ہم نے انہیں دینداری نہیں سکھائی، دین کی نصیحت نہیں دی، دینداری انہیں ہم نے نہیں سمجھائی، دین کے لیے ہم نے انہیں سختی نہیں کری، تو یہ بولیں گی کل قیامت کے دن کہ یہ خود عمل کرتا تھا لیکن ہم سے کبھی اس نے نہیں بولا، خود جماعتوں میں جایا کرتا تھا، ہمیں اس نے کبھی نصیحت نہیں دی، خود دین کی دعوت دوسروں کو دیتا تھا، ہمیں کبھی اس نے دین نہیں سکھایا، نہ اس نے ہمیں سمجھایا۔ تو دیکھو گھر کے اندر دینداری کا ماحول پیدا کرنا بہت ضروری ہے، اور گھر کے اندر بچیاں ہوں یا بچے ہوں، آپ کی بہن ہے، آپ کی ماں ہے، یا آپ کی بہو ہے، یا آپ کی بیٹی ہے، یا بچے ہیں، یا بھائی کے بچے ہیں، یا بہن کے بچے ہیں، یا آپ کی بھابھی کے، یا جو بھی ہے، جیسے بھی آپ رشتہ رکھتے ہیں گھر کے اندر، پاکیزہ رشتے کے اندر جو آپ کے محرم میں ہے، جو آپ محرم جیسے آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن، بہو، بیٹی، اس میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ آپ سلام کرو گھر میں جا سکتے ہو، نہ بہنوں کا پردہ ہے، نہ آپ کی ماں کا پردہ ہے، نہ آپ کی بیٹی کا آپ سے پردہ ہے، اور نہ ہی آپ کی بہو سے آپ کا پردہ ہے۔ آپ سلام کرو گھر میں داخل ہو، سلام کر کے داخل ہونا اس لیے ضروری ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کی ماں، بہن، بہو، بیٹی کس کنڈیشن میں وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ گھر کے اندر ہے تو بہنیں ہماری کیا کرتی ہیں کہ تھوڑا سا انہیں ایک فریڈم مل جاتا ہے کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، تو جب بھی جائے سلام کر کے گھر کے اندر داخل ہو۔ سلام سے پہلے کچھ بھی ایسی حرکت کر سکتے ہیں یا سلام کر سکتے ہیں، سب سے افضل ہے سلام، جو انہیں پتہ چل جائے کہ کوئی گھر کے اندر آ رہا ہے، مرد آ رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ دیکھو جب اس کے بہنوں کے اندر، آپ کی جب عورتوں کے گھر کے اندر جب دینداری ہوگی تو یہ دینداری پتہ ہے آپ کو کیا دے گی؟ آپ دنیا سے چلے جاؤ گے، وہ آپ کے لیے اجر عظیم، آپ کا اعمال آپ کی قبر میں آپ کو یہ پہنچاتی رہیں گی، کیونکہ دیندار نہیں ہوں گی تو پردہ بھی نہیں کر پائیں گی، دیندار نہیں ہوں گی تو بچ بھی نہیں پائیں گی، دیندار نہیں ہوں گی تو خوب گھومنا گھامنا کریں گی اور اپنی زندگی میں مگن رہیں گی۔ آج خالہ کے، آج پھوپھی کے، آج اس کے، آج اس کے، انہیں ٹائم ہی نہیں ملے گا گھومنے سے، کیونکہ اب انہیں آزادگی مل گئی، اب انہیں کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ تو لیکن میں یہ درخواست کروں گا اپنی ماں بہنوں سے کہ ہم جتنا پردے میں رہیں گے ہمارے لیے بھی قبر تیار ہے، مرنے کے فوراً بعد ہمیں قبر میں لٹا دیا جاتا ہے۔ 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ قبر میں سب کو لیٹنا ہے، اور قبر کا جو سوال جواب ہوگا وہ اتنا ہی ہوگا جتنے جیسے ہمارے اعمال ہوں گے۔ اعمال ہمارے اچھے ہوں گے تو اچھا ہی برتاؤ ہمارے ساتھ میں کیا جائے گا۔